إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کے ملکیت کے اندر اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، دنیا کی ساری طاقتیں، بادشاہتیں، قوتیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے عظیم سہارے کی پہچان کروائی اور لوگوں کو اس بات کا سبق اور درس دیا کہ حالات کٹھن ہو جائیں، مصائب چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیں اور پریشانیوں نے ایسے انسان کو جکڑ رکھا ہو کہ رستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، اور جتنے بھی سہارے ہم اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلے اور سب سے آخری اور سب سے عظیم سہارا اپنی ذات کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں، اپنے وقت کے سب سے فتنہ پرور لوگ یہودی جو کہ خیبر کے اندر رہائش پذیر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں صحابہ کرام کا عظیم لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے خیبر کی طرف جا رہے ہیں۔
مدینہ المنورہ سے جو خیبر کا رستہ ہے یہ نشیب و فراز والا رستہ ہے، یہ پہاڑی رستہ ہے، کہیں پر چڑھائی ہے اور کہیں پر نشیب ہے۔ تو صحابہ کرام جب اونچائی پہ چڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کننا اذا صعدنا کبرنا، جب ہم کسی بلندی پہ چڑھتے تو ہم اللہ اکبر کہتے تھے۔ انسان اوپر جا کے یہ نہ سمجھ لے میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا قد کاٹ اونچا ہو گیا ہے اور میں لوگوں کے اوپر ہوں، لوگ مجھ سے نیچے ہیں، پتہ نہیں میں نے دنیا کے اعتبار سے کون سی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اس احساس غرور اور تکبر سے بچانے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ صحابہ جب تم چڑھائی پہ چڑھو تو کہنا اللہ اکبر، ہم بلند ضرور ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے یہ چڑھائی، یہ بلندی اور رفعت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب نیچے اترو تو یوں نہ سمجھ لینا جیسے تمہیں زوال ہے، تمہارے اندر نقص اور عیب آ سکتا ہے۔ وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا، تو سبحان اللہ انسان کہے کہ اے خالق کائنات میرے اندر عیب اور کمی ہے، میں اونچائی سے نیچے بھی آ جاتا ہوں، کبھی حالات بدلتے ہیں تو میرے حالات دیگرگوں ہوتے ہیں، تو یہ بلندی میرے لیے ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن اے ذات باری تعالی سبحان اللہ تو پاک ہے، تیری ذات کو نشیب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اسی تعلیمات کی روشنی میں جب سفر کرتے ہوئے غزوہ خیبر کے لیے نکلے ہیں، اونچی جگہ پر پہنچتے تو کہتے اللہ اکبر، اللہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کوئی بھی بلندی انسان اس کا تصور کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بلندی سے بہت اوپر ہے۔ اور صحابہ ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ رفعوا اصواتہم، بلند آواز سے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی سے دوچار نہ کرو، لا تدعون اصما، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کی پاؤں کی جو چاپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس حرکت اور آواز کو بھی سنتے ہیں۔ لا تدعون اصما، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، ولا غائبا، اور نہ کسی ایسی ذات کو تم پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ذات باری تعالیٰ کو پکار رہے ہو کہ دل کی دھڑکنیں جس کے علم میں ہیں، جس کی سماعت میں پوشیدہ سے پوشیدہ آواز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اگر انسان زمین کی گہرائیوں کے نیچے چلا جائے اور وہاں پر بھی جا کے انسان کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکل جائے تو میرا رب اس سسکی کو بھی سنتا ہے۔ اگر انسان سمندر کے پیٹ میں اتر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ذات کو پکارتے ہو جو ہر دھڑکن کو سنتی ہے، جو ہر چاپ کو جانتی ہے، اور وہ تمہارے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا صحابہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پہ شفقت کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی، صحابہ کی عظمت کا کیا کہنے، اس کائنات میں اگر کوئی مقام
جو صحابہ کرام کو ملا ہے، انسان پوری زندگی سجدے کے اندر سر رکھ کے اگر انسان اپنی ساری زندگی کو گزار دے، صحابہ کے ایک لمحے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں، بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، فسمعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو سنا، کہا یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلکا علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، اللہ کے نبی مجھے جنت کا خزانہ ضرور بتلا دیجئے۔ اور ایمان والے کو، صحابی رسول کو، دل کے اندر نور ایمان کی شمع جلانے والے کو، اسلام کے صحیح متوالے کو، دنیا اور آخرت کی حقیقی سمجھ رکھنے والے کو، بھائیو جنت کا اگر خزانہ مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے، کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے جنت کا خزانہ ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، ابو موسیٰ اشعری یہ جو تم میرے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ ایک اور صحابی، بڑے عظیم صحابی قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دن میرے والد نے مجھ کو پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، یہ جو میرا بچہ ہے اس کو موقع دیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے، اس آپ کی خدمت سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی میری یہ چاہت اور تمنا ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میرا بیٹا آپ کی اس ضرورت کو پوری کرے، آپ کو وضو کے لیے پانی چاہیے، میرا بیٹا پانی لے کر آئے، آپ نے جوتے پہنے ہو، یہ میرے بیٹے کے لیے شرف کا مقام ہے، وہ آپ کے جوتے اٹھا کے آپ کے پاؤں کے سامنے رکھ دے، اللہ کے نبی میرے بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے اس بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے مجھے پاؤں سے تھوڑا سا جھنجھوڑا، متوجہ کیا اور کہا الا ادلکا علی باب من ابواب الجنہ، اے میرے خدمت کرنے والے صحابی، تو نے میری خدمت کی ہے، کیا میں تجھے جنت کے دروازے کی خبر نہ دے دوں کہ اس دروازے سے گزر کر تم جنت کے اندر چلے جاؤ؟ میں نے کہا اللہ کے نبی دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، باب من ابواب الجنہ، یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس انسان نے اس ذکر کی پابندی کر لی اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا رہا، وہ جنت کے دروازے سے گزر کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تیسری اس کلمے کی فضیلت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور بڑی ہی عظیم، خوبصورت، پیاری، زندگی کو بدل دینے والی۔
قیمتی حدیث ہے، ساری حدیثیں ہی پیارے ایمان والے بھائیوں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی، امرانی بحب المساکین والدنو منہم، پہلی مجھے اس چیز کا حکم دیا کہ میں غریبوں سے محبت کروں، امیروں کی مجلس کو تلاش کرنا، سیاستدانوں کے ڈیروں پہ جا کے اپنی زندگی کے وقت جو ہے اس کو ضائع اور برباد کرنا، مالدار لوگوں کی تلاش میں رہنا اور غریبوں کو چھوڑ دینا، پسماندہ لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس کو اپنے لیے عیب اور کمزوری سمجھنا، غریبوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ کے اپنے لیے دنیا کے اعتبار سے مضبوط سہارے تلاش کرنا، کاروباری لوگوں سے تعلقات کو بنانا، وزراء، امراء، شرفاء اور معاشرتی سٹیٹس اور جا والے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بطور فخر کے بیان کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ بحب المساکین، غریبوں کی محبت کا حکم دیتے ہیں، والدنو منہم، اور ان سے قریب ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ المنورہ کی گلیوں سے چل رہے ہوتے تو کسی بھی صحابی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ آپ کی سواری کی لگام پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جائے، راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کے دل کی بات کر لی جائے، کیونکہ جو غریبوں کی محبت ہے یہ دل کا سکون ہے، یہ انسان کے ایمان کا نور ہے، یہ اس سے دل کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اس سے انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اور دوسرا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، مجھے حکم دیا کہ جو نعمتوں میں مجھ سے نیچے ہیں، جن کا گھر میرے گھر سے چھوٹا ہے، جن کے پاس پیسے مجھ سے تھوڑے ہیں، جن کے پاس صحت مجھ سے کم ہے، جن کے پاس اولاد مجھ سے کم ہے، امرنی ان انظر الی من هو دونی، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچوں کو دیکھوں، ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُوا أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تمہاری روش اور کردار یہ بن گیا کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہو اور اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتے، تو تمہیں اللہ کی نعمتیں حقیر نہیں لگیں گی۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہو اور انسان پریشان ہو اور انسان گھر سے نکلے اور بازار میں ایک ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا انسان کو مل جائے تو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریف تیری ہے، اس سے بہتر حالت کے اندر تو نے مجھے رکھا ہے۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُوا أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہیں پھر اللہ کی نعمتیں حقیر نہیں لگیں گے۔ تیسرا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ رشتے روٹ کر ٹوٹ جائے، بہن ہے، بہن روٹ گئی ہے تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میں جا کے بہن کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میرا چچا زاد بھائی ہے، کسی وجہ سے اس کے ساتھ تنازع ہو گیا ہے، گھروں میں چپکلیشیں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ آ جاتی ہے، تو جب رشتے ٹوٹے اور رشتوں کو سنبھالنے والا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں رسول بنانے والا ہے، رسول سمجھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا جب رشتے ٹوٹ جائیں میں رشتوں کو جوڑوں۔ لوگ
خاندان کے مجھ پر ظلم کریں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، وہ میرے ساتھ ناراض ہوں، میں ان کو محبتیں بانٹوں، وہ میرے دل کو ٹھیس پہنچائیں، میں ان کے گھر کے اندر خوشیوں کو آباد کروں۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ چوتھی چیز، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں، کیونکہ سارے خزانے اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہیں۔ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت کیوں؟ اگر بھائیوں کچھ چاہیے تو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ہو، اور انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ چوتھی پانچویں چیز، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں حق بات کو کہوں، چاہے یہ بات کسی کو بری لگے، کسی کو وہ حق بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، میں وہ حق بات کو کہوں۔ عدل اور انصاف کی بات یہ نہیں امیر کی طرف بات میں جھکاؤ کر دیا، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کی تھوڑی سی سائیڈ لے لی، نہیں، حق بات کی جائے چاہے وہ بات کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ چھٹی چیز، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَلَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کی بات کہتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ دیکھیں اس کا تو معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، یہ مولوی ملوانا، اس کی تو معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دنیا والے جو بھی کہیں، حق بات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہی جائے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، اور ساتویں چیز جس کا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کروں، کیونکہ یہ اللہ کا الحاکمین کے عرش کے نیچے سے ایک خزانہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ آئیے بھائیو، ذرا ہم ان احادیث کی روشنی میں اس عظیم کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کلمہ جسے خزانہ کہا گیا، خزانہ قیمتی بھی ہوتا ہے، نادر اور نایاب بھی ہوتا ہے، نفیس اور عمدہ بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ کلمہ بڑا ہی نادر کلمہ ہے۔ یہ وہ متاع نہیں ہے جو چوک اور چوراہے پر بیچی جاتی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دل کو ایمان کی وہ جلا ملتی ہے۔ اگر انسان اس کلمے کو سمجھ جائے تو پھر انسان کو اس دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ نادر و نایاب کلمہ ہے، یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ملتا ہے، یہ کاروبار پہ بیٹھ کے دکانوں میں یہ کلمہ فروخت نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا الحاکمین نے جنت سے اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ بہت عمدہ ہے، یہ بڑا نفیس اور خوبصورت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ استسلام و تفویض، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، یہ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، یہ اپنی زندگی کو، اپنی غمی اور خوشی کو، اپنی نیکی کو، اپنی غربت کو، اپنی مشکلات کو
اپنے کٹھن حالات کو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کے اپنے ہاتھ کھڑے کرنا ہے۔ یہ استسلام کا کلمہ ہے۔ یا اللہ تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے یا اللہ تو بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے تو ذلت دیتا ہے۔ یا اللہ میں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی طاقت سے برات کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے پاس زور نہیں ہے، میرے پاس کوئی بڑائی نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر گناہوں سے بچنا ہو تو تیری توفیق کے علاوہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ یا اللہ اگر کوئی عبادت کرنی ہو تیری توفیق کے بغیر میں عبادت نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا حول ولا حیلۃ من المعصیۃ الا باللہ، گناہ سے اللہ کی طاقت کے بغیر انسان بچ نہیں سکتا۔ بڑا دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، لیکن گناہ سے انسان بچ نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا عادی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ولا قوت، کسی نیکی کی طاقت یا اللہ تیرے علاوہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں کوئی نیکی کرنی چاہوں تو تیری توفیق کے بغیر میں نیکی نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمۃ استعانت و توکل، یہ اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا کلمہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ سب سے عظیم چیز جو اللہ احکم الحاکمین سے مانگی جائے وہ کون سی ہے؟ تو میں نے سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ سے مدد مانگنا، اس سے بڑی عظیم چیز انسان اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ یہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا جو دل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھائیو یہی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کہتے ہیں کلمۃ استعانت، یہ اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دواء الہم والغم والحزن، انسان پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، انسان مصائب کے نیچے دبا ہوا ہو، پوری انسانیت انسان کو چھوڑ دے، انسان بے سہارا ہو جائے، انسان کو رستہ دکھلائی نہ دیتا ہو، حالات اتنے کٹھن ہو جائیں، انسان جو ہے وہ مایوسی کے اندھیروں کے اندر چلا جائے، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اندھیروں میں روشنی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے مصیبتوں کے جو پہاڑ ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، مصائب جنہوں نے انسان کا گھیراؤ کیا ہوا ہوتا ہے وہ سارے مصائب جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر وقت کے جابر حکمران کے سامنے انسان اس کلمے کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ کے انسان وقت کے جابر حکمران کے سامنے چلا جائے تو جابر حکمران انسان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ تتاری بڑے اپنے وقت کے وحشی اور طاقت کے غرور میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لانے والے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ گردنوں کو کاٹ دینے والے، ایک دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تتاری بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت، اور جا کے سخت لہجے میں اس تتاری حکمران کو ڈانٹتے ہیں اور
وہ تتاری حکمران جو ہے وہ کانپتا ہے، وہ حکمران کہ جس کے دربار میں جانے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی آواز پہ جو سر تن سے جدا کر دیتا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہی اذکار کی قوت لے کر اس تتاری کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے سخت الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی آواز اس کے خیمے کے اندر گرج رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹنے شروع کر لیے کہ ابھی یہ اپنے جلاد کو حکم دے گا اور شیخ الاسلام کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، میرے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی روب اور دبدبے میں، اسی انداز میں اس کو ڈانٹتے ہیں، اور کافی دیر ڈانٹنے کے بعد خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس تتاری بادشاہ کے حواری اسے کہتے ہیں، ذرا سی بات پہ گردن کو تن سے جدا کر دینے والے، آج کیا ہوا؟ کہا کہ جب یہ آدمی بول رہا تھا تو مجھے شیر کی گرج سنائی دے رہی تھی، قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا، میرے تو جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، میں کیسے اس کو روک لیتا؟ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر پڑھ کے انسان دنیا کے جابر سے جابر حکمران کے سامنے چلا جائے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ انسان اس بات پہ یقین کر کے، یہ توکل کا کلمہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل اور یقین کرتا ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مسلمہ بن حبیب رحمہ اللہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، الوابل السیب کے اندر بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بھائیو بات یقین کی ہے، بات اس کلمے کے معنی کو دل میں اتار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد، یقین اور توکل کرنے کی ہے۔ کہتے ہیں رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ایک قلعہ بڑا مضبوط تھا، وہ سر نہیں ہو رہا تھا، تو کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یک زبان ہو کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہ برائی سے، کمزوری سے، عاجزی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ مضبوطی، پائیداری اور اچھائی تک پہنچنے کی طاقت ہے سوائے تیرے۔ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ لگانا تھا۔ امام ابن القیم نقل کرتے ہیں مسلمہ بن حبیب رحمہ اللہ کے واسطے سے کہ ہم نے دیکھا اس کلمے کی پکار تھی، قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، اور قلعے کی جو دیواریں تھیں اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے وہ پھٹ گئی، اور رومی اس کلمے کی دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے بھائیو، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس جنت کے خزانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو ذلت سے عزت میں جانا ہو، اگر کسی انسان کو گناہوں سے نیکی میں جانا ہو، اگر کسی انسان کو فقیری سے مالداری میں جانا ہو، اگر کسی انسان کو ناکامی سے کامیابی تک پہنچنا ہو، اگر کسی انسان کو من الحزیمت الی النصر، شکست سے فتح تک جانا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے انسان کی غربت دور نہ ہوتی ہو، جیسے انسان کے رزق کے اندر تنگی ہو، وہ کثرت سے میں نے آزمایا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس انسان کو عزت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس عظیم کلمے کی قدر کرنے کی اور کثرت سے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیو، انسان کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بیماری ہو، انسان مصائب کے اندر گھرا ہوا ہو، انسان کی اولاد راہ راست پر نہ ہو، بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہو، انسان کو اچھی ملازمت نہ مل رہی ہو، انسان کا کاروبار نہ چل رہا ہو، پولیس کچہری میں انسان کے معاملات الجھے ہوئے ہیں اور معاملات درست نہیں ہو رہے، خاندان میں ناچاکی ہے، گھروں کے اندر نفرتیں ہیں۔ الغرض بھائیو، کوئی بھی انسان کو پریشانی ہو تو انسان اس کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کثرت کے ساتھ انسان ذکر کرے تو انسان کی یہ ساری پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو میری دعائیں قبول ہو، میں جو سجدہ کروں وہ شرف قبولیت کو پہنچ جائے، تو اس کو بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا اس نے رات کو اچانک آنکھ کھلی اور اس نے یہ دعا پڑھ لی تو کیا ہوتا ہے؟ تو استغفر و دعا اجیب لہ، وہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اور پیچھے والی دعا پڑھ کے استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر انسان دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر یہ دعا پڑھ کے انسان وضو کر کے نماز پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انسان اذان کا جو جواب دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بقیہ ساری اذان کا جو جواب ہے وہ انسان دیتا ہے من قلبہ، دل کو حاضر کر کے داخل الجنت، وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استکثروا من الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس کلمے کی قدر کرنے کی اور کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شعیب انصاری، زبیر انصاری، زہیب انصاری کے والد محترم جوید انصاری صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد 4:30 بجے اسی مسجد الہدا کے اندر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، آخرت کی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے، اور اس مسجد کے جتنے بھی نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، جو باحیات ہیں اللہ ان کی زندگی کو بابرکت بنائے، نیکی تقوی اور عبادت والی بنائے، اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمان جہاں پر بھی ہیں اللہ ان کی نصرت فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔